بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز ود نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ معاملات جو ہیں اب ایک 360 ڈگری کا ٹرن لے رہے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ جو سچویشن اس وقت بن رہی ہے وہ عمران خان کو اچھے طریقے سے پتہ چل گئی ہے۔ ریزن اس کی یہ ہے کہ وہ جو کرنا چاہ رہے تھے وہ کر نہیں پا رہے، اور وہ جو نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس کے حوالے سے حکومت کو پہلے ہی خبر ہو گئی کہ یہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اندرون خانہ ان کی پلاننگ کیا ہے اس تک بھی پہنچ گئے۔ جس طرح وہ کہتا ہے نا عمران خان کہ میرے ایجنسیوں کے اندر بندے ہیں، میں 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہوں، مجھے رپورٹ دے دیتے ہیں، تو یہ تو حکومت وقت ہے، تو حکومت وقت کے بھی تو بندے ہوتے ہیں نا انٹیلیجنس کے، وہ جو مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر گھسے ہوتے ہیں، تو وہ بھی پھر اپنی رپورٹ دے دیتے ہیں۔ تو بڑا کلیئر کٹ ایک میسج دیا گیا تھا، اور اس میسج کے اوپر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کیا بھی دیا گیا کہ کل کا جو آپ کا احتجاج ہے جس کو یہ دھرنے کی صورت میں کرنے جا رہے تھے، کہا گیا کہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے یہ احتجاج کل ختم کرنا ہے یا پھر آپ نے دھرنا دینا ہے، کیونکہ ان کو یہ میسج بڑا کلیئر کٹ دیا گیا ہے کہ راستے بند نہیں کریں، کرکٹ ٹیم انگلینڈ کی آ رہی ہے، لوگوں کو تنگ مت کریں، اور اگر آپ نے کوئی دھرنا شرنا بھی دینا ہے تو کسی جگہ پہ یہ پارک وارک جو جس میں آپ نے خیمے شیمے لگائے ہیں اس تک محدود رہیں، اور جو حساس تنصیبات ہیں فیض آباد کے قریب ان کے قریب مت جائیں، اور سٹیج بھی اسی وجہ سے وہاں سے فیض آباد سے اکھاڑ دیا گیا، اور راولپنڈی انتظامیہ نے اکھاڑا، حالانکہ حکومت پنجاب میں ان کی ہے، اور اس کو رحمان آباد لے جایا گیا۔ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ جو تبدیلی ایک آئی ہے، بڑی تبدیلی آئی ہے، اس کے بعد اب جو عمران خان کے لیے مشکلات تو پھر بڑھیں گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جو میں رانا ثناء اللہ کی بات کر رہا تھا اور ایجنسیز کی بات کر رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ نے آج ایک اجلاس کی صدارت کے دوران اس چیز کے اوپر کافی غور و خوض کیا کہ جو عمران خان مسلسل اس چیز کے اوپر کیوں زور دے رہا ہے، تحریک انصاف کیوں زور دے رہی ہے کہ جو ان کا ہیلی کاپٹر ہے وہ اسلام آباد کا جو ہیلی پیڈ ہے وہاں پر ہی اتارا جائے شکر پڑیا گراؤنڈ میں۔ تو پتہ چلا کہ چونکہ اس سے فیض آباد قریب ہے تو وہاں پہ وہ اتر کے جیسے بھی ہیلی پیڈ اترے گا لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، تو لوگ خود ہی دوڑتے ہوئے عمران خان کی طرف آئیں گے، اور دوڑتے ہوئے آ کر وہ جناب اسلام آباد داخل ہو جائیں گے اور اس کا استقبال کریں گے، اور پھر عمران خان کے لیے اسلام آباد میں داخل ہونا آسان ہوگا۔ یہ ان کی ہے کہ پھر وہ چڑھائی کریں گے بلڈنگز کے اوپر، یہ وہ، لیکن رانا صاحب پہنچ گئے اس بات تک، اور انہوں نے پھر تمام اسی وجہ سے پورا اسلام آباد جو ہے وہ کیموفلاج ایک طرح کا کر دیا ہے، رات تک تمام راستے جو اسلام آباد کے ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے، سوائے ایکسپریس وے کے، اور وہ بھی اگر ضرورت پڑی تو اس کو بھی بند کر دیا جائے گا، کیونکہ بڑی تعداد میں یہاں پہ کنٹینرز وغیرہ پہنچ گئے ہیں۔ اب عمران خان کے غبارے سے ہوا اس وجہ سے بھی بہت زیادہ نکل گئی ہے کہ وہ جو جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ وہ جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے اب وہ کچھ ہوگا نہیں۔ مثلا الیکشن کی ڈیٹ ان کو نہیں ملے گی، وہ اس کے لیے ان کو حکومت سے بات کرنی پڑے گی، اس معاملے کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ قطعی طور پر غیر سیاسی ہوگی، اور وہ عمران خان کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ تو اس کے لیے جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ پس پردہ رابطوں میں ہیں حکومت کے ساتھ، جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ حکومت کے ساتھ پس پردہ رابطوں میں ہیں، فیس سیونگ مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دیں، بے شک اگلے سال کی دے دیں۔ اب اگلا سال تو ویسے بھی ڈیڑھ مہینے بعد شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ نومبر کا آخر ہے، بڑا 1 مہینہ رہ گیا، تو کہتے ہیں اگلے سال کی آپ ہمیں جو ہے وہ ڈیٹ دے دیں۔ اگلے سال ویسے ہی اکتوبر میں الیکشن ڈیو ہیں، اگر اگست میں حکومت مدت پوری کرنے کے بعد الیکشن کراتی ہے تو نگران سیٹ اپ بنے گا، اگست ستمبر اکتوبر نومبر تک الیکشن جو ہے وہ ہوں گے اگلے سال۔ تو یہ اسی وجہ سے یہ فیس سیونگ مانگ رہے ہیں، اور عمران خان کو بھی سمجھ آ گئی ہے۔ پھر کچھ لوگوں اب ان کی اکثریت یہ بھی کہہ رہی دوبارہ کہہ رہی کہ جائیں اس میں جائیں اپنے میں جو پارلیمنٹ ہے اس میں جو ہے وہ واپس چلے جائیں۔ پارلیمنٹ میں واپس جانے کے حوالے سے عمران خان کو تو تیار نہیں ہے، لیکن شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، یہ وہ اگر اصلاحات کرنی ہے
یا الیکشن کی ڈیٹ لینا بنانا ہے تو اس کے لیے ان کو حکومت کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، نہیں بیٹھیں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ تو یہ چیزیں عمران خان کو بڑی جو ایک بڑا وہ احتجاج اور دھرنا اور یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے ذریعے وہ دباؤ کے ذریعے الیکشن کی ڈیٹ لے لیں گے، وہ سارا ان کا جو منصوبہ ہے وہ ہو گیا ہے ناکام۔ اب جو نئے صاحب آئے ہیں ان کی پالیسی بالکل، یہ تو سب سے بڑے حامی تھے فوج کو غیر سیاسی کرنے کے حوالے سے، یہ تو اس کے اوپر کرائے کہ سختی سے عمل درآمد، چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ عمران خان ہو۔ عمران خان کی تو کوشش ہوگی، آج کل وہ بڑے سوشل میڈیا پہ ان کے حق میں بیانات دے رہے ہیں، یوتھیے بھی بڑے فاسٹ ہو گئے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو عمران خان کو یہ تقرری تسلیم اسی وجہ سے کرنی پڑی کہ ایک اہم شخصیت نے، اپارا سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیت نے صدر مملکت کو جا کر ایک واضح پیغام دے دیا تھا، ایک آئینی اور قانونی کام ہے، اس میں رکاوٹ مت ڈالیے، اور اگر آپ رکاوٹ ڈالیں گے تو پریزیڈنٹ کی جو اپنی یا پھر جو ایک حیثیت ہے، ان کا جو اپنا حلف ہے، ان کا جو اپنا ایک کردار ہے، وہ سارے کا سارا متنازع ہو جائے گا، اور اس آفس کا جو ڈیکورم ہے وہ اگر متاثر ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں میں تو پھر وہ آپ جو میسج دیا جائے گا وہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات پھر عارف الوی کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی تھی۔ تو عمران خان کی جو گیم تھی وہ اب اس فیس سیونگ چاہیں گے، نکلیں گے، اور الیکشن کی ڈیٹ وہ حکومت سے لیں گے، کیونکہ فوج الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے گی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔